کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب صحرا صرف ریت نہیں ہوتا تھا بلکہ انسان کے ایمان کا امتحان بھی ہوتا تھا۔ شام کے ایک چھوٹے سے قصبے میں عبد الرحمن نام کا ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ کپاس اور اون کے کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بنے کپڑے اپنی مضبوطی اور نفاست کی وجہ سے دور دراز علاقوں میں مشہور تھے۔ عبد الرحمن کی سب سے بڑی پہچان اس کا سچ بولنا اور ناپ تول میں پورا ہونا تھا۔ وہ کہتا تھا، رزق کم ہو تو صبر اور زیادہ ہو تو شکر، یہی کامیابی ہے۔ اس کی بیوی عائشہ خاموش طبع مگر دل کی بہت نرم تھی۔ گھر میں جو بھی آتا خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ ایک دن عبد الرحمن کو روم کے ایک بڑے تاجر کا پیغام ملا۔ اس نے لکھا تھا، اگر تمہارا مال ویسا ہی ہوا جیسا تمہاری شہرت ہے تو ہم برسوں کا معاہدہ کریں گے۔ یہ عبد الرحمن کے لیے زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا۔ اس نے استخارہ کیا اور دل مطمئن ہوا۔ عبد الرحمن نے اپنا بہترین مال تیار کیا، 40 اونٹوں پر کپڑے لدوائے اور اپنے نوجوان بیٹے یوسف کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوا۔ صحرا سخت تھا، دھوپ آگ برساتے سورج کی طرح تھی اور راتیں کاٹ کھانے والی سرد۔ ہر نماز پر قافلہ رکتا اور عبد الرحمن کہتا، ہم اونٹوں پر نہیں، اللہ کے سہارے سفر کر رہے ہیں۔ آزمائش۔ تیسرے دن آسمان کا رنگ بدل گیا، ریت کا طوفان اٹھا جیسے صحرا جاگ گیا ہو۔ اونٹ بکھر گئے، لوگ زمین پر لیٹ گئے اور صرف ایک آواز تھی، یا اللہ، یا اللہ۔ جب طوفان رکا تو نقصان سامنے تھا۔ 15 اونٹ مال سمیت غائب ہو چکے تھے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر صرف ایک سوال، ابا اب کیا ہوگا؟ عبد الرحمن نے بیٹے کو سینے سے لگایا، بیٹا اللہ نے لیا ہے، اللہ ہی دے گا۔ اس رات عبد الرحمن نے صحرا میں سجدہ کیا، یا رب اگر یہ امتحان ہے تو مجھے ٹوٹنے نہ دینا، اور اگر سزا ہے تو مجھے سنبھال لینا۔ اگلے دن ایک چھوٹا سا نخلستان ملا۔ وہاں ایک بوڑھا شخص ریت پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، عبد الرحمن، جو کھو گیا ہے وہ نظر سے اوجھل ہے، اللہ سے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور چند قدم بعد نظروں سے غائب ہو گیا۔ جب عبد الرحمن روم پہنچا تو سچ سچ سب کچھ بتا دیا۔ رومی تاجر نے کہا، نقصان مال کا ہوتا ہے، کردار کا نہیں، اور تمہارا کردار سالم ہے۔ اس نے باقی مال خرید لیا اور پیشگی رقم بھی دے دی۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ واپسی پر یوسف نے ایک پرانا کنواں دیکھا، وہی گمشدہ اونٹ، وہی سامان۔ ریت نے چھپا رکھا تھا مگر رزق محفوظ تھا۔ عبد الرحمن سجدے میں گر گیا، یا اللہ، تو نے رزق ریت میں چھپا دیا مگر امید دل میں زندہ رکھی۔ عبد الرحمن نے مال کا بڑا حصہ غریبوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کا نام صرف ایک تاجر نہیں بلکہ ایک مثال بن گیا۔ لوگ کہتے تھے، جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، رزق نیت سے جڑا ہے، نقصان ہمیشہ بربادی نہیں ہوتا۔ صبر ایمان کو طاقت دیتا ہے۔ اللہ کی مدد اکثر وہاں سے آتی ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔